बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सानिया पेशावर के दिल खराश वाक़े से। आज दोपहर नमाज ज़ोहर के दौरान पेशावर में पुलिस लाइन मस्जिद में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 44 अफराद शहीद हुए, जबकि 170 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए दुआए मग़फ़रत, और जो ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए दुआए सेहत। पेशावर का ये बड़ा सिक्योर एरिया है, तकरीबन तमाम हाई ऑफिसेस इसी विसिनिटी में पाए जाते हैं, जिसको रेड जोन भी कहा जाता है। वहाँ दहशत गर्दी का इतने बड़े वाक़े का हो जाना यकीनन बहुत से सवालात को जन्म लेता है। इस वाक़े के बाद हर तरफ से कंडमनेशन आई, मज़म्मत आई, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, सदर मुमलिकत हो, साबिक सदर आसिफ जरदारी हो, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो। इस हवाले से तमाम यकसू नज़र आए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब के हमरा पेशावर का हंगामी दौरा किया। जो वहाँ पर लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में ज़ख्मी है उनकी अयादत की, उनकी दिलजोई की, हौसले बुलंद किए। IG खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट से आगाह किया। बड़ी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, क्योंकि मीडिया के ज़रिए खबरें आती रहीं कि ऑब्वियसली वो मनाजिर भी हमने देखे विजुअल्स की सूरत में कि जो मस्जिद है उसकी छत जो है वो ज़मीन बोस हो गई। बहुत से जो लोग हैं वो मलबे तले फंस गए, उनको रेस्क्यू करना था। और जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी हम इस प्रोग्राम में लेंगे कि इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो गया है, किस नहज पे है, गुफ्तगू करेंगे। इस वाक़े के दहशत गर्दी जो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है, फूलों का शहर कहलाया जाता है, क्यों कर दोबारा से दहशत गर्दी की जद में है। हमने पिछले दिनों बन्नू वाक़े पे बहुत से शोज़ किए थे, जब CTD के थाने को यरगमाल बना लिया गया था मुबैना बल्कि दहशत गर्दों की जानिब से। और इस वाक़े के हवाले से भी बहुत सी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जिम्मेदारी कबूल की जा रही है। क्या दोबारा से कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुनज़्ज़म हो रही है? फिर अगर बदनसीब वाक़यात की बात करें तो कल भी इंतहाई अफसोसनाक 2 वाक़यात हुए। लसबेला के करीब कोच खाई में गिर गई, जिसकी वजह से 41 अफराद जल कर शहीद हो गए। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कोहाट में तांडा डैम में किश्ती में सवार मदरसे के तलबा किश्ती उलटने से वो शहीद हो गए, और उनकी तादाद 30 के करीब बताई जाती है, और उम्र 10 से 15 साल। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इसके साथ साथ मुल्क की मईशत, जो मैं समझता हूँ कि एक आम पाकिस्तानी से ले हुकूमत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज बना हुआ है, एक आम पाकिस्तानी का, तो इस हवाले से कि कैसे ये जो महंगाई का फ्रीत है इसका मुकाबला किया जा सकता है। और हुकूमत के लिए इस हवाले से कि जो पाकिस्तान मुआशी गिरदाब में फंसा हुआ है, कैसे इसको बाहर निकाला जा सकता है। IMF का वक्त कल पाकिस्तान आ रहा है 9th रिव्यू के हवाले से। फिर ओवर द वीकेंड पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए का इजाफा किया गया है। रुपए है अपनी कदर खोई जा रहा है। आज भी 7 रुपए डॉलर महंगा हुआ है, 269 पे जाके क्लोज हुए। इन तमाम मामलात का आज की नशिस्त में अहाता करेंगे। बड़ा पर्टिनेंट पैनल हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ आपसे करा देते। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। आपका सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकालने का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर रह चुके हैं नुमान वजीर खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बिजनेस कम्युनिटी से भी आपका ताल्लुक है, इकोनॉमी में गहरी गिरफ्त रखते हैं। आपका सर बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, माहिर मईशत हैं, इकनॉमिक, बड़े ज़बरदस्त इनके एनालिसिस आते हैं। सर उनका बहुत शुक्रिया। और हम पेशावर से अपडेट लेने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं महमूद जान बाबर, तवाना आवाज़ है, उनसे अपडेट भी लेंगे। और जो आज का इंतहा अफसोसनाक वाक़या उस पर बात करेंगे। महमूद जान बाबर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। आप लोगों की इजाज़त से बाबर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। महमूद साहब बताइएगा, इस वक्त एज वी स्पीक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया है, और यही अभी तक डेथ टॉल है जो 44 का फिगर आ रहा है और 175 के करीब जख्मी। कुछ इस हवाले से अपडेट देंगे महमूद जान बाबर साहब? बहुत शुक्रिया अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। असल में बदकिस्मती से मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं जिसकी बुनियाद पे मैं ये कह सकूं कि वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी भी ये इतलात हैं कि जो छत जमीन बोस हुई थी उसके नीचे जो लोग दबे हुए हैं उनमें कुछ जिंदा भी हैं, और कुछ उनमें ये खदशा है कि कुछ उनमें नीचे लाशें भी शायद पड़ी हुई हों। लेकिन जब तक वो मलबा नहीं हटता, क्योंकि उसमें ये एहतियात की जा रही है कि जो लोग बचे हुए हैं उनको किसी तरीके से जिंदा निकाल लिया जाए, क्योंकि वो जख्मी भी हैं। वहाँ उनकी जरूरियात ऑक्सीजन वगैरह है और खुराक वगैरह अगर उनको पहुंचाई जा सकती है तो उस मलबे
جو چھت اس کے اوپر پڑی ہوئی چھت کا ملبہ اس میں سوراخ کر کے وہاں سے داخل ہوا گیا ہے، اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو 6 لوگ ہیں ان کو نکال لیا جائے۔ ابھی تک یہ آپریشن مکمل نہیں ہوا، اور نہ ہی ابھی تک یہ جو فگر آپ دے رہے ہیں، یہ جو تعداد آپ بتا رہے ہیں، یہ بھی ابھی حتمی نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ملبے تلے اگر دبے ہوئے ہیں تو کچھ اسپتال میں بھی 15 لوگ انتہائی تشویشناک حالت میں ہیں، تو خدا نخواستہ یہ تعداد بڑھنے کی خدشات ہیں ابھی۔ ٹھیک محمود، مجھے یہ ضرور بتائیے گا، یہ پشاور کا بڑا ہائی سیکیور ایریا ہے، ہمارے پی ٹی وی کے ویورز کو بتائیے گا یہ کہاں واقع ہے، اور دہشت گرد کا وہاں تک پہنچ جانا، ظاہر سی بات ہے پرائم منسٹر صاحب آج موجود تھے، آئی جی خیبر پختونخوا نے رپورٹ بھی دی ہے، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے جب سابقہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی اقتدار میں تھی تو خبریں آتی تھی کہ پشاور میں بھتے لیے جا رہے ہیں، سوات کا واقعہ ہوا، پھر بنو کا تو واقعہ بہت زیادہ اس نے ہیڈ لائنز بنائی، جو سی ٹی ٹی کا تھانہ تھا اس کو یرغمال بنا لیا گیا۔ تو یہ کب سے کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی ہے یا کوئی اور گروہ ہے جو دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں اور منظم ہو کر اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو بہت obvious بات ہے، میں تو پچھلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1.5-2 سال پہلے یہی حالت تھی۔ اچھا، حالت یہ تھی کہ یہاں پہ لوگوں کو خطوط موصول ہو رہے تھے، لوگوں کے گھروں پہ حملے ہو رہے تھے، ان سے پیسے مانگے جا رہے تھے، لیکن پولیس نے بھی ان کو کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اب ہر کسی کو سیکیورٹی دے سکیں، تو پھر ان لوگوں نے اپنی سیکیورٹی بھی خود بڑھا دی تھی۔ اچھا، یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، لیکن اس میں ایک حقیقت نہیں ہے کہ اس میں صرف یہ جو طالبان ہیں یہی ہیں، بلکہ اس میں کرمنل فیکٹرز بھی جو یہاں پہ تھے ارد گرد کے علاقوں میں، انہوں نے بھی یہ بہت آسان سا ذریعہ دیکھ لیا تھا۔ اور اس میں تشویشناک کی بات بتاؤں آپ کو کہ اس میں کچھ سرکاری لوگوں نے بھی بڑا مزہ اس کا لے لیا تھا کہ یار یہ پیسے لینے تو بڑا آسان کام ہے، خط دے دیں اور پیسے لے لیں۔ تو اس میں کچھ لوگوں کو اغوا کر کے ان سے پیسے مانگنے کے چکر میں یہاں پہ کچھ پولیس والے بھی گرفتار ہوئے تھے حاضر سروس۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ وصولنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایسی صورتحال تھی کہ انہیں بھی معلوم تھا کہ یہاں پہ اگر کچھ کریں گے تو شاید وہ تفتیش اس کی اتنی زیادہ بہتر طریقے سے نہیں ہوگی، ان تک نہیں پہنچا جائے گا۔ لیکن میں پھر بھی بتا دوں کہ خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ پکڑے بھی گئے تھے، لیکن یہ تشویشناک بات تو ہے نا کہ سرکاری لوگ بھی اس میں ملوث ہوں اور اس معاملے سے فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ ٹھیک، تو یہ صورتحال تو کافی عرصے سے تھی، لیکن اس میں یہ کہنا کہ صرف اس میں دہشت گرد اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو لوگ بڑے بڑے جرائم کر کے اکثر پکڑے جاتے تھے، انہوں نے یہ بہت آسان سا کام دیکھ لیا تھا کہ یار اس میں پکڑے جانے کا اتنا زیادہ احتمال بھی نہیں ہے، اب پرائے ملک کا جا کے افغانستان کا کوئی نمبر استعمال کر کے وہاں پہ بارڈر کے قریب سے کہیں سے کال کر لیں اور پیسے بھی مانگ لیں، اگر یہاں سے بھی واٹس ایپ کال کرتے ہیں تو آپ پکڑے نہیں جاتے۔ واٹس ایپ کال اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی، کیونکہ وہ واٹس ایپ کال اگر پشاور سے بھی ہوتی تھی تو اس کی لوکیشن جا کے کہیں موزمبیق میں نظر آتی تھی، کہیں افریقہ میں وہ ملتی تھی۔ تو وجہ یہ تھی کہ وہ تفتیشی لوگ بھی ہوتے تھے، ان کو بھی بڑی مشکل تھی۔ جس طرح ای میل کو آپ ہیک کر کے اس کی پشاور سے آپ ای میل کریں تو لگتی ہے کہ کینیڈا سے ہوئی۔ اس کا مطلب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کافی حوصلہ افزا نہیں تھی پچھلے سال 1.5 سال سے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو طالبان ٹی ٹی پی کا فینومینا دوبارہ سے آیا ہے، اس نے کب سے زیادہ بریچ کیا اور یہ پشاور کے ہائی سیکیور ایریا تک پہنچ گئے؟ یہ دیکھیں، اس میں 2 باتیں ہیں بڑی اہم انوار صاحب۔ پشاور میں اگر یہ دہشت گردی کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو امن و امان کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو گلیوں میں محلوں میں لوٹا جاتا ہے، آپ کو گھر کے باہر لوٹ دیا جاتا ہے۔ جس طریقے کی باتیں ہم کراچی کے بارے میں سنتے تھے اب وہ پشاور میں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کہیں پہ موبائل لے کے بات کریں، کوئی بھی آ کے آپ سے موبائل لے جاتا ہے، پیسے لے جاتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ سے چھین کے لے جاتے ہیں۔ تو پولیس کی کارکردگی پہلے سے ہی اتنی اچھی نہیں تھی۔ یہ امن و امان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب جب دہشت گردی کی بات آتی ہے تو دہشت گردی کی بات یہ تھی کہ یہ جو خصوصاً یہ جو مذاکرات والا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ تھوڑی سی جب صورتحال ریلیکس ہو گئی تھی اور جب سیز فائر ہو گیا تھا تو اس میں بھی ان لوگوں کو جو پاکستان میں مختلف جگہوں پہ چھپے ہوئے تھے انہوں نے بھی پر پردے نکال لیے، اور افغانستان سے بھی کچھ لوگ آ گئے، لیکن افغانستان سے آنے والی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی یہاں پہ پہلے سے موجود تھی۔ کچھ کو عدالتوں سے سزائیں ہوئی تھی، وہ سزائیں پوری ہو گئی تھی، وہ اپنے گھروں میں سلیپنگ سیلز کے طور پہ جو موجود تھے انہوں نے ایکٹیو ہو کے اپنے کام شروع کیے تھے۔ تو اس لیے اب دیکھیں تو افغانستان جی ٹھیک
स्लीपिंग सेल्स मौजूद थे, मेरे साथ ही रहेगा। आपने कहा स्लीपिंग सेल्स थे, वो मौजूद थे और वो दोबारा से खड़े हो गए और फिर ख़त्म भी की गई और उसके बाद फिर इनकी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। मैं चाहूँगा अगर हमारा रब्ता हो गया है सेनेटर कयूम साहब से, नहीं मैं चाहूँगा नुमान वजीर साहब, वो भी पेशावर में मौजूद है। नुमान वजीर साहब, सर आप क्या कहेंगे? आप खुद एक बिजनेसमैन भी हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं। ये महमूद जान बाबर साहब ने जिस तरह बताया कि किस तरह जो अमन आमा की सिचुएशन है वो वर्स होती जा रही थी, क्या कहेंगे उस पर्सपेक्टिव में और आज के वाकये के हवाले से? नुमान वजीर साहब, टू स्टार्ट विद। नहीं, अभी जो रिसेंटली अभी बन्नू का भी हुआ था आपने के सामने ही, और अभी रिसेंटली थोड़े दिनों बाद ये वाकया भी हो गया। तो नंबर वन तो ये, यस बाबर साहब सही कहते हैं, कुछ तो लोकल क्रिमिनल्स थे, ये किडनैपिंग वगैरह कर रहे थे अंडर द गार्ब ऑफ तालिबान, ऐसे कर रहे थे। लेकिन एक्चुअली भी काफी तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं वो ही एक्टिविटी कर रहे थे। अभी इसी में भी उनका क्लेम है कि ये भी बॉम्ब ब्लास्ट हमने ये किया है। क्लेम जेन्युइन है या गलत है वो सेपरेट बात है। लेकिन मैं एक आपको बात कहता हूँ, ये एक बहुत बड़ा सीरियस सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। सीरियस सिक्योरिटी लैप्स हुआ है कि जी आप इतने रेड जोन के अंदर एक पुलिस के जो एक इलाका है, कॉर्डन ऑफ इलाका है, उसके अंदर मस्जिद में जाकर आप ऐसा एक बॉम्ब ब्लास्ट सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं। तो हाउ कितना सिक्योरिटी लैप्स था कि किसी आदमी ने पुलिस के आपस में एक दूसरे को जानते हैं, और वो जो सिक्योरिटी मस्जिद पर आदमी 2-3 खड़े थे, चेक कर रहे थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि एक आदमी अंदर गया है। इस सारे प्रोसीजर्स में मतलब जो कमजोरी नजर आती है कि हमारे पुलिस के एसओपीज वगैरह या क्लियर ये जो करते हैं, स्कैनिंग वगैरह जो करते हैं, अंदर जा रहे होते स्कैन करते हैं, कोई ठीक नहीं है। तो इसमें अगर तो सबसे पहले तो आपको आईजी और उनके डीआईजी उनसे पूछना चाहिए ना, ठीक कह रहे हैं। वो नीचे छोटे पॉन्स को आप पकड़ लेते हैं किसी इंस्पेक्टर को, ये उसकी गलती है, उसकी गलती नहीं है। द टॉप मैन इज रिस्पॉन्सिबल। प्राइम मिनिस्टर आया, यहाँ फोटोशॉप हुई, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आया, आर्मी चीफ आया, सारे आए, पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी आया, सारा आया। व्हाट वाज दिस कि जी इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया, इंक्वायरी 2 दिन में आ जाए? क्या ये तो हमेशा होता है? क्या एक्शन होता है उसके बाद? कुछ एक्शन नहीं। ये तो टॉप हेड शुड रोल एट द टॉप कि जिन्होंने इतना वीक प्रोसीजर बनाया वो होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, ये अगर ये ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें तो इनके पीछे जाना चाहिए। हमें ये पाकिस्तान छोड़े, अफगानिस्तान के अंदर भी है तो हमें उसके पीछे जाकर, हम पठान लोग तो बदल लेने वाले लोग हैं, बदला इसका लेना चाहिए। 44 लोग हमारे शहीद हुए हैं, इसका हमें पठानों को फर्ज बनता है कि बदला लेने से। और ये कौन है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। हमारी मिलिट्री, हमारी एयरफोर्स को अफगानिस्तान में ऑपरेट करना चाहिए। एक बात मैं आपको और बताऊं, नेवर डिपेंड ऑन अफगान्स। अफगान ये वही कौम है जिसको हमने डिकेड्स में पाला, यहाँ पेशावर में रखा, एज मेहमान रखा। लास्ट 14 अगस्त को इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हयाताबाद चौक के अंदर नारे लगाए, पाकिस्तान का झंडा जलाया। ये वो कौम है, ये किसी का साथ नहीं देते। इससे इनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती, बातचीत होपलेस। जो भी कहेगा, पीटीआई वाले कहेगा, पीएमएल नहीं करेगा इनसे बातचीत करे, ये बातचीत वाले लोग ही नहीं है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये हमेशा दगा देते हैं। लेकिन वो आप सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने हकायक बताए, लेकिन वो आप अक्सर कहते हैं कि लड़ाई झगड़े के बाद भी मुज़ाकराती बेस पर आके मामला तय होते हैं। लेकिन मैं आपसे ज़रूर नुकता जाऊंगा, आपने कहा कि ज़रूर पूछना चाहिए कि कैसे ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। मैंने तो इब्तदाई में कहा, क्या आप लोगों की 9.5 साल हुकूमत रही बिला शिरकत गैर, पुलिस का जो निज़ाम है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको सही तौर पर खड़ा नहीं किया जा सका और आज इन्हितात का शिकार है? यू एग्री नुमान साहब? मैं आपको अनवारी बात कहता हूं कि अगर सबसे सारे सूबों में सबसे बेहतरीन पुलिस केपी की, लेकिन साथ ही साथ मैं कहता हूं सरकार के जितने महकमे हैं, जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने अदारे हैं फेडरल प्रोविंशियल के, सबका बेड़ा गर्क है। देयर इज नो प्रोफेशनलिज्म। उनके अंदर जो अफसर हैं वो भी उनको इतना ट्रेन नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की गई। नीचे वाले सब सफारशी लोग हैं, पॉलिटिकल लोग रखे हुए जो काबिल ही नहीं है चीज कंट्रोल करने के लिए। इस सिस्टम के अंदर तो मेरे हिसाब में 50% लोग जो है ना, आपको ले ऑफ करना चाहिए सरकार की मिनिस्ट्री वगैरह के अंदर, और सही प्रॉपर सही किस्म के लोग आने चाहिए, प्रोफेशनल आने चाहिए। प्रोफेशनलिज्म इज इट द वीकेस्ट इन पाकिस्तान नाउडेज। तो क्या कबाहत थी, ये सवाल मैं आपका छोड़े जाता हूं, जनरल कयूम साहब के पास जाऊंगा। क्या कबाहत थी कि क्यों नहीं प्रोफेशनल्स को फिर आगे लाया जा सका? जनरल कयूम सर, आपने महमूद जबर साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि स्लीपिंग सेल्स मौजूद थे,
طالبان کے جو کل عدم تنظیم ٹی ٹی پی سے جڑے ہوئے تھے ان کو موقع ملا, پھر مذاکرات ہو رہے تھے, آپ کے علم میں ہے سابقہ حکومت کے دور میں, اس کے بعد کچھ معافی کے معاملات بھی ہوئے, مسلم خان وغیرہ کو معافی ملی, اور بہت سے مبصرین کی رائے میں سن رہا تھا کہ اب وہ آ کر حملہ آور ہو رہے ہیں. آپ کا اس پشاور کے واقعے پہ کیا کومنٹ ہے؟ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جنرل قیوم صاحب کیا کہیں گے؟ اے پی ایس کا بھی بہت ہی دلخراش پشاور کا واقعہ ہوا, اس کے بعد سب سر جوڑ کر بیٹھے اور نیشنل ایکشن پلان بنا. 2014 میں ہوا تھا, آج ہم 2023 میں بیٹھے ہیں اور بہت بڑا واقعہ دوبارہ ہو گیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں انوار, پہلی بات تو یہ ہے, آپ نے اپنے انٹرو میں 2 ریفرنسز لسبیلا اور کوارٹ کا بھی دیا, وہ بھی بڑا دکھ دہ ہے چونکہ اس میں جانیں ضائع ہوئیں, لیکن وہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں, ہیومن ایرر ہے اور اس کو بھی ٹھیک کرنا. لیکن یہ جو کچھ پشاور میں ہوا یہ تو دل خراش ہے, یہ تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن دی پوائنٹ اس کہ ہمیں سول سرچنگ کرنی ہے کہ یہ اس نوبت پہ ہم ابھی کیوں پہنچے ہیں, اور کیا یہ مسجد کی پہلی صف میں آ کے کھڑا ہونے والا خودکش حملہ آور کیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے تو خیال کے اندر یہ مسلمانوں کے فیس ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو باہر کی جو ایجنسیز ہیں, اسپیشلی انڈیا اور دوسرے جو ایجنسیز ہیں وہ انوالوڈ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اور ہمیں ان سے چوکنا رہنا ہے. ابھی چوکنا رہنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ کی ڈپلومیسی ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ جو ہماری بات چیت چل رہی ہے اس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ یہ ٹی ٹی پی والے لوگ ہمیں بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور افغان کے یہ طالبان حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی. نمبر 2, ایک تو ان کے اوپر زور دیا جائے. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کا بارڈر 2610 کلومیٹر ہے اور یہ ہیومنلی امپاسبل ہے کہ اس کو فزیکلی مین کیا جائے. اس کے اندر فینسنگ بھی ہوئی ہے, اس کے اوپر کیمرے ہونے چاہیے, تو پھر بارڈر کے اوپر ہی ان لوگوں کو چیک کرنا چاہیے. یہ کاٹتے ہیں تاریں اور تاریں کاٹ کے آ رہے ہیں, تو ایسے ڈرونز ہوں اور گن شپ ہیلی کاپٹرز ہوں کہ جو بندہ آ کے فیڈر کر رہا ہو کسی طریقے سے بھی فینس کے ساتھ, اس کو شوٹ ٹو کل کیا جائے. اور پھر جب یہ آگے آتے ہیں تو پھر چیک پوسٹ ہیں, پھر آپ کی سیکنڈ لائن فورسز ہیں, ایف سیز ہیں, ان کا کیا ہے, پھر یہ ان چیک پوسٹوں سے گزر کے تو پولیس جیسی امپارٹنٹ جگہ پہ کیسے پہنچ گئے. تو یہ نعمان وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروفیشنلزم ہے, سیکیورٹی از ناٹ ایوری باڈیز گیم. آپ کو یہ ایک چائلڈز پلے نہیں ہے. یو ہیو ٹو کنسیو اینڈ یو ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو. ہم ری ایکٹیو ہیں, کچھ چیز ہو جاتی ہے تو پھر ہم شور کرتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کی آپ نے بات کی, 20 پوائنٹس تھے, اور ان کو ایفیکٹیولی جب ان پہ عمل ہوا, نواز شریف صاحب نے یہ بچوں پہ حملہ ہوا تھا خیبر پختونخوا میں, تو ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی تھی جس میں عمران خان صاحب سمیت سارے لوگ آئے تھے, آرمی کی لیڈرشپ بھی تھی. پھر کمیٹیز بنی تھی ہر صوبے کے اندر, جو کہ جس کے اندر کور کمانڈر بھی تھے, آئی جی بھی تھے, چیف منسٹر بھی تھے, گورنر بھی تھے, اور پرائم منسٹر خود جا کے چیئر کرتے تھے. تو میرے خیال میں یہ پچھلے چند سالوں کے اندر ہم نے پھر ایروڈ ہوتا گیا, اور یہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں یہ پھر سلیپر سیلز جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح ہیں. ان کو یہ اوپر ٹوٹل ٹرائبل بیلٹ کے اندر وزیرستان, نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان, اور ادھر ادھر وہ دیدہ دلیری کے ساتھ ہماری آرمی کی چیک پوسٹوں پہ حملے کر رہے ہیں. تو اس کو روکنا, اور یہ اتنی کیجولٹیز ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے سیولین بھائیوں کی کیجولٹیز بھی اتنی قیمتی ہے جتنی فوجیوں کی ہے, لیکن آرم فورسز کے لوگ ٹرینڈ سولجرز ہیں جن کو ہم ضائع اگر اس طرح کرتے جائیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوبارہ آل پارٹی کانفرنس ہو جس میں سب کو دعوت دی جائے اور سر جوڑ کے بیٹھے, اور نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو تشنگی رہ گئی ہے, جن پوائنٹس کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا, اس پہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ حکومت کا مقابلہ یا ریاست کا بالکل نہیں کر سکتے. پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کو کچل کے رکھ دیا تھا, جبکہ وہاں نیٹو فورسز بھی تھی اور وہاں یہ سی آئی اے بھی تھا اور سب کچھ تھا. تو ابھی اس کے پیچھے پڑنے کے لیے پروفیشنل اپروچ چاہیے. سر ڈاکٹر فاروق صاحب, معذرت آپ کو ذرا دیر سے آ رہا ہوں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, معیشت پہ ہم بات کریں گے لیکن سوال اس سے جڑا ہوا ہے, کیا ہماری موجودہ معاشی حالت اس کی ہمیں گنجائش دیتی ہے کہ اگر ان عناصر کے خلاف ایک دوبارہ سے آپریشن کیا جائے تو ہم فائنینشلی اس کو سپورٹ
کر سکتے ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب؟ دیکھیے انوار صاحب، جیسے آپ نے کہا بہت ہی افسوسناک واقعہ، لیکن اس کی اگر آپ تاریخ کھولنا شروع کریں تو اگست 2021 میں جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے افغانستان میں، جی اس کے بعد پاکستان کے اندر ہم نے 3 چیزیں دیکھی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو فریکوینسی ہے، جو حادثات کے نمبرز ہیں، وہ لگ بھگ 2 سے 3 گنا بڑھ گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے حادثات ہوا کرتے تھے، لیکن اگست 2021 کے بعد وہ 2 سے 3 گنا بڑھ گئے۔ دوسرا یہ کہ ان کا جو جیوگرافیکل سپین ہے، جو جغرافائی ایریا ہے، وہ بڑا پھیل گیا ہے۔ وہ ہم نے دیکھا کہ سینٹرل پنجاب میں بھی ہو جاتا ہے، بلوچستان میں ہو رہے ہیں، اور اب یہ والا حادثہ جو پشاور کے آپ نے بتایا کہ ریڈ زون کے اندر آپ سمجھ لیجئے، تو ان کی ریچ بھی بہت بڑھ گئی۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ اگست 2021 کے بعد ہم نے دیکھی ہیں تبدیل ہوتی ہوئی۔ اب آپ سوچئے کہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان میں 3 قسم کی پالیسیز بنائی جاتی ہیں۔ ایک تو معاشی پالیسی ہوتی ہے، سیکیورٹی پالیسی ہوتی ہے، اور تیسری ایکٹیویٹی ہے وہاں پہ سیاست۔ جی لیکن پاکستان کے اندر مجھے نظر آتا ہے کہ سیاست ہی سیاست ہے۔ نہ ہم سیکیورٹی پالیسی بنا پاتے ہیں، نہ ہم کوئی اکنامک پالیسی بنا پاتے ہیں۔ آپ میڈیا پہ دیکھ لیں تو وہاں بھی 95% ٹائم جو وہ سیاست کے اوپر ہے، آن دا گراؤنڈ بھی سیاست ہی سیاست ہے، نہ معیشت ہے اور نہ سیکیورٹی ہے۔ اب اس وقت جس چوراہے پہ ہم نے پاکستان کو پہنچا دیا ہے، آپ سوچئے کہ 3 قسم کے بحران اکٹھے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ معاشی بحران ایک بڑا خطرناک خوفناک قسم کا چل رہا تھا، اس کے ساتھ سیاسی بحران بھی چل رہا ہے۔ کوئی سیاستدان جو ہے وہ مل بیٹھ کے ساتھ جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو اب حکومت بیٹھی ہے وہ سارے کے سارے الزامات جو ہے وہ پہلی والی حکومت پہ لگا دیتی ہے کہ پی ٹی آئی کی سب غلطیاں تھیں۔ پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں، جو جماعت ہے، ان کے جو اسپوکس پرسن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سب کچھ فوج نے کروا دیا۔ تو یہ نہ خود بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، الزامات دوسرے کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور اب یہ سیکیورٹی کا بحران سامنے آ گیا ہے۔ تو اس کو بھگتنے کے لیے تو سب کو مل بیٹھنا پڑے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل ول ہے؟ آپ نے بھی یہی بات کی، جنرل قیوم صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، کیا پولیٹیکل ول ہے کہ سب مل بیٹھ کر یہ جو معاشی، اقتصادی اور سیاسی چیلنجز ہیں اس کا مل کر مقابلہ کریں؟ دیکھیے معاشی اعتبار سے تو میں نے دیکھا کہ آن ریکارڈ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایٹ لیسٹ 3 یا 4 مرتبہ کہا ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کے، اور انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی جو بات کی ہے جی کہ ایک منیمم ایجنڈا جو ہے وہ طے کر لیا جائے۔ لیکن دوسری طرف سے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ انتشار جتنا زیادہ پھیلے گا ملک کے اندر، یہ ان کے اپنے سیاسی مفاد کے اندر ہے۔ وہاں پہ گالی گلوچ کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ وہاں پہ اب تو بڑے سنگین قسم کے جو الزامات ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر لگائے جا رہے ہیں کہ شاید سیاسی مخالفین جو ہیں وہ خان صاحب کے قتل کی تیاری کر رہے ہیں۔ جی تو یہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ سیاستدان بیٹھنا چاہتے ہیں اور کسی قسم کی نیت ہے وہاں پہ بیٹھنے۔ اوکے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے بتائیں گے تو یہ نقطہ ذرا میں نعمان وزیر صاحب کے سنگا، ان کی جماعت ہے پی ٹی آئی جس کے حوالے سے بات ہوئی۔ عمران خان صاحب نے الزام عائد کیا تھا کہ سابق صدر آصف زرداری صاحب نے ایک کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اسے فنڈ کر کے کہا ہے کہ ان کے مبینہ خدا نخواستہ قتل کا منصوبہ بندی کرے۔ آج ویسے اس سلسلے میں زرداری صاحب نے قانونی نوٹس بھیجے عمران خان صاحب کو، اس پہ بات کریں گے، ملک کی معیشت پہ ضرور بات کریں گے۔ آئی ایم ایف کا وقت بھی آ رہا ہے 9th ریویو کے حوالے سے، اور ان کی بڑی سخت شرائط ہیں۔ اب تو یہ جو پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، پھر روپے کی جو کیپ ہٹ گیا ہے ڈالر سے، اور ڈالر جو ہے 269 پہ چلا گیا ہے، اس پہ گفتگو کر رہے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ اور لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ نیا ہے جذبہ، نئی ہے امنگ، خبر
कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव में। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। जी वेलकम बैक। नुमान वजीर साहब, सर क्या वजह है कि मिल बैठकर सब बात कर रहे हैं? आप तो इनफरादी तौर पे हर शो में हर दफ़ा कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर इकोनॉमी का चार्टर तय करना चाहिए। ये दहशत गर्दी का मामला है, इस पे एपीएस पहले भी हो चुकी है, एपीसी पहले भी हो चुकी है। एपीएस के वाक़ये के बाद आज जनरल क्यूम साहब कह रहे हैं दोबारा हमें इस पर बैठकर नज़रसानी करनी चाहिए कि जो 20 नुकात थे नेशनल एक्शन प्लान के, उन पर किस हद तक अमल दरामद हो सका। सियासी तौर पर भी ज़ाहिर बात है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमतें जो आपकी थी वो आप लोगों ने खुद ख़त्म कर दी, वहाँ तो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं, मामला आगे भी बढ़ना है। पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट भी गई है, उन्होंने आपकी पिटीशन भी एडमिट की है, 3 फरवरी में वहाँ जो है समात भी शुरू होगी। इन तमाम मामलात पे क्या सर अप्रोच होनी चाहिए, इंक्लूसिव अप्रोच क्या हो सकती है? देखिए अपना अनवार के अगर मईशत होगी तो मुल्क आगे चलेगा और सियासत होगी जी। अब जो सिचुएशन इस तरह है कि जिस जगह पर आप पहुंचे हुए हैं, ये तो वी आर इन फॉर मतलब कोलैप्स नजर आ रहा है पाकिस्तान के आगे। अब तक अभी जैसे पीएमएलएन ने कुछ फैसले किए, बड़े हार्श फैसले किए और मतलब इनको बड़ा पॉलिटिकली इस पर नुकसान हुआ होगा, लेकिन ये हार्श फैसले करने आपने, जैसे अभी बड़े इसाक डार ने, मेरे ख्याल सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को अगर एक आदमी को मैं जिम्मेदार ठहराऊं ना, वो इसाक डार है। इसाक डार ने जो डॉलर को आर्टिफिशियली पहले 100 रुपीज पर डॉलर पर पकड़ा हुआ था, वो जुल्म था, उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। फिर इसके बाद अब ये जो है इसने 6-7-4-5 महीने जो रहा है, इसने फिर से आर्टिफिशियली इसको 200 की कहानी सुनाकर कि 200 से कम करूंगा, वो नहीं होगा। जब तक आप मईशत को, जब तक आप डॉलर को फ्लोट नहीं करेंगे, इन द रियल सेंस फ्लोट करेंगे, ये डॉलर की कीमत जाकर बैठेगी जी 300 रुपए डॉलर का। अच्छा। जब तक ये जो पेट्रोल की कीमत जाएगी 17% सेल टैक्स लगेगा, ये भी 300 पर जाएगा। और साथ ही साथ बाकी प्रोडक्ट जैसे हम स्टील की बात करते हैं, स्टील भी 3 लाख पर जाएगा। अगर आईएमएफ से अगर आईएमएफ से मामला तय पा जाए और जो किस्त है वो रिलीज हो जाए, उसके बावजूद फिर डॉलर की कीमत जो ऊपर जाएगी सर? वो कुछ नहीं होता जी, 1 बिलियन कुछ चीज नहीं है। आईएमएफ के जितनी वो बातें कहते हैं वो सारे पाकिस्तान की मुफाद में, जितना कुछ वो कहते हैं। अगर वो कहता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस 1500 बिलियन का नुकसान करता है, इसको ठीक करना है तो करेंगे, इस पर 1 पैसा और नहीं देना चाहिए। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज अपने पैरों पर खड़े हो सकते चले। पेंशन 900 बिलियन की आप पेंशन दे रहे हैं, 900 बिलियन पेंशन किधर अब जाएगा? 500 550 फिगर है इसका सिविल का और 350 का फिगर है बिलियन का आपका इसका डिफेंस का। ये पेंशन होगी, ये पेट्रोल की कीमत होगी, ये सारे हार्श डिसीजन है, आप ले लेने। केपीके में जो पेस्को है 400 बिलियन का नुकसान करती है हर साल, ये किधर चलेगा? हम चल किस तरह सकते आगे? जब तक आपने 132 बिलियन डॉलर वापस करना है, आपको प्लान बनाना चाहिए कि ये 132 बिलियन अगले 5 सालों में कैसे वापस करूंगा, कोई प्लान चलाओ। 132 बिलियन डॉलर कह रहे हैं नुमान साहब? 132 बिलियन डॉलर आपने जो लोगों के देने हैं, जो लोगों से लोन लिया हुआ है, जो तकरीबन हमारी मईशत का डॉक्टर फरूख साहब बेहतर बता देंगे, मेरे ख्याल में कोई 90% डेट हो गया, डेट टू जीडीपी बार हो गया है। ठीक है, ऐसे मुल्क भी हैं जिसके अंदर 300 भी है, लेकिन वो हम तो डॉलर प्रिंट नहीं कर सकते ना, हमने तो पैसा वापस देना है। ठीक है, पैसा देते रहना, ये नहीं चलेगा मुल्क आगे जब तक आपने वो हार्श स्टेप्स नहीं ले। आप एक गरीब कौम है, गरीब लोग हैं, आप क्या सेठों की तरह बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं? 560 बिलियन की आपने गाड़ियां इंपोर्ट कर दी। ट्रैक्टर्स जो पाकिस्तान में बनते थे, व्हाट अ स्टूपिड डिसीजन कि ट्रैक्टर्स का आपने कहा सेकंड हैंड ट्रैक्टर इंपोर्ट होगा और मिलेट ट्रैक्टर को और गाजी ट्रैक्टर को बंद कर दिया। और साथ ही साथ आप नया की क्या चीज नहीं सुने जी, नहीं क्या चीज आ रही है। अच्छा सर, आप बार बार हार्श डिसीजंस का कह रहे हैं सर, मैं जानना चाहूंगा ये हार्श डिसीजन के, और आपने खुद अपने जवाब देगा इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट होती है, तो क्या आपकी जमात इस सिलसिले में पीएमएलएन को सपोर्ट करेगी, या आप लोग वो जो 1.5 इंच की सियासी मस्जिद है उससे बैठे रहेंगे और इन पे जो है वो दुश्मन तराजी जारी रहेगी कि जी इन्होंने कर दिया, इन्होंने कर दिया, वो कहते हैं आपने किया? मेरे हिसाब से अनवार, ये अभी जो आपकी आ रही है ना इंटरिम गवर्नमेंट के अदर देन इलेक्शन एक और चीज होनी चाहिए। इनको चाहिए, मतलब जिनके प्रीव्यू में नहीं आता लेकिन उनको करना चाहिए
ان کو چاہیے ساری سیاسی پارٹیوں کو بٹھائیں, پی ٹی آئی وغیرہ سب کو بٹھائیں, پی ایم ایل این, پیپل پارٹی سب کو بٹھائیں, اور ایک چارٹر آف اکانومی پر فیصلہ کریں کہ جی اکانومی پر آپ نے سیاست نہیں کرنی, معیشت کی جس کی بھی حکومت ہے. اب ہوتا کیا ہے, نہیں انٹرم گورنمنٹ سب کو بٹھائے, آپ سب کو, یس تو آپ لوگوں میں خود یہ اہلیت نہیں کہ خود سے آ کے بیٹھ جائیں ملک کے حالات کی وجہ سے؟ انٹرم گورنمنٹ کو آ کے بٹھانا پڑے گا سر, معذرت کے ساتھ. اگر پی ٹی آئی کہتی ہے دن ہے تو پی ایم ایل این کہتی ہے رات ہے. یہ تو ایک دوسرے کا ہم اپوز کرتے ہیں. جب ہم پاور میں ہوتے تھے تو ہم وہ پی ایم ایل کہتی تھی پرائیویٹائزیشن ظلم کر رہے ہو, اب یہ پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہو, ہم کہتے ہیں واٹ از دس یار, یہ کیا باتیں تم کرتے ہو؟ ایک چیز معیشت پر فیصلہ کرو بیٹھ کر کے کس طرح لیکن چلانا. افسوس تو سر یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ میں بھی اتفاق نہیں ہوتا. کے پی میں ہوا تھا البتہ, اعظم خان صاحب جو نگران وزیر اعلیٰ, آئی اپریشیٹ کہ وہاں پر ہوا تھا. پنجاب میں آپ کی اجازت سے جنرل قیوم صاحب کو اس نکتے پہ ذرا شامل گفتگو کروں گا. جنرل قیوم صاحب, آپ نے گفتگو سینیٹر نعمان وزیر صاحب کی, وہ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں جو حالیہ کرائسس ہے. آپ کی چونکہ جماعت سے تعلق ہے اور ایک تجربہ کار وزیر خزانہ ہے, اور یہ انہی کے کریڈٹ پہ جاتا ہے, ٹو بی آنیسٹ اینڈ فیئر ود ہم, کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام مکمل ہوا تھا 2016 میں, وہ اسحاق ڈار صاحب کے ہی وزیر خزانہ ہوتے ہوئے ہوا. اب جو ڈالر کو سر کیپ لگایا تھا اس کو ہٹا دیا گیا ہے. کیا یہ فیصلہ بادی نظر میں اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں جنرل قیوم صاحب؟ اس پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے کیونکہ اب 269 پہ چلا گیا, اور نعمان وزیر صاحب کہتے ہیں 300 تک جائے گا. دیکھیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب ایک ہائیلی ایکسپیرینسڈ پاکستان کے اندر, دیکھیں پچھلی ہماری جو حکومت تھی پی ایم ایل این کی, جی ان کے 6 بجٹ پیش ہوئے تھے, 5 بجٹ انہوں نے پیش کیے. اس سے پہلے وہ فائنانس منسٹر رہے, کامرس کے اندر رہے, وہ اپنے طور کے اوپر, اور وہ ڈیل کرتے رہے, بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی ان کا تجربہ تھا. سر ابھی دیکھیں یہ جو, چونکہ اسحاق ڈار صاحب صرف ٹیکنوکریٹ ہی نہیں ہے, وہ پالیٹیشین بھی ہیں, اور ہم سب کا, ساری پارٹیوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو بچا کے رکھیں, کوئی ایسا طریقہ نکل جائے جس سے مہنگائی زیادہ نہ ہو اور لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے. تو انہوں نے نہایت اخلاص سے, اسحاق ڈار صاحب نے یہ کوشش کی کہ ڈالر کو, بلکہ انہوں نے تھوڑی اگلی یہ بھی بتایا کہ اس کی ایکچولی پرائس کم ہونی چاہیے, ڈالر کی $200 روپے سے نیچے ہونی چاہیے, ہونا چاہیے, اور پوری ایفرٹ کی. لیکن میری بات سنیں, ہوا یہ مسئلہ کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ تحریک انصاف نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا اور پھر اس کے اوپر اس کو وائلیٹ بھی کر چکے تھے, تو بعد میں جب یہ ہماری حکومت آئی تو ان کو اسی کے اوپر چلنا پڑا. اور ابھی بھی مطلب یہ تھا کہ شروع میں وہ انہوں نے فائٹ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, اور تاکہ پبلک یہ نہ کہے کہ یہ تو سٹنگ ڈاؤن ہر چیز ان کی لے رہے ہیں, تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے طور کے اوپر پوری کوشش کروں گا. اس کوشش کے باوجود جب دوسرے ملکوں نے, ہمارا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب سعودی عربیہ, چائنا اور ابو دھابی اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ جب تک آپ آئی ایم ایف سے نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں ہوگا. اگر یہ شرط نہ ہوتی اور ان کے پیسے آ جاتے تو مسائل نہ ہوتے, لیکن ابھی پھر ان کی آئی ایم ایف کی بات ماننی پڑی, یہ سچی بات ہے, اور دیٹ از دی ریزن کہ اس کو فری فلوٹ میں ڈالا گیا. اور پلس یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ابھی فیول کی پرائسز بڑھی ہیں, تو میرے خیال میں جب آپ اکنامکس کے جو میکرو ان کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کریں گے, کوشش یہ کریں گے کہ اس کے مطابق چلیں, تو اللہ کے کرم سے پاکستان ایک بنیادی طور پہ بڑا سٹرانگ ملک ہے. آئی ایم شیور ڈاکٹر صاحب بھی اکانومسٹ ہے, سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ارریگولر اکانومی ہے, ہماری آپ مارکیٹس دیکھیں, دے آر ہمنگ ود ایکٹیویٹی, جو سیل اینڈ پرچیز, اور بھری ہوئی ہیں دکانیں اور سب کچھ. صرف یہ ہے کہ اس کو ہمیں ریگولرائز کرنا ہے, اس کو ہم نے نوٹیفائی کرنا ہے اور آگے چلانا ہے. تو جی تو انشاءاللہ بہتری ہوگی, ہمیں گھبرانا نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ اٹ ول بی بیٹر. دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مل بیٹھے, ابھی آپ دیکھیں اس کا تو سارا جو انفارچونیٹلی مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب کا اپنا جو ذاتی رویہ ہے, میں پارٹی کا بھی نہیں کہوں گا, پارٹی تو وہی لائن لیتی ہے جو لیڈر لے رہا ہو. آپ نے اگر سیاست کو مخاصمت میں بدل دیا ہے, آپ کہتے ہیں میں ہاتھ نہیں ملاتا. آپ ایک دن نعمان اور میں سینٹ کے اندر تھے,
وہ پہلے دن آئے تھے تو انہوں نے کہا میں ہر ہفتے میں آؤں گا اور سوالوں کے جواب بھی دوں گا. جی جی بالکل. پورے 6 سال ہم ادھر رہے, ان کے ہوتے ہوئے 3 سال رہے, ایک دفعہ بھی وہ وہاں نہیں آئے. وہ نیشنل اسمبلی میں دیکھتے تھے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن تو نہیں آیا ہوگا, اگر آیا ہوا تو وہ نہیں آئیں گے. اگر کوئی تو میرا مطلب ہے اس طرح سیاست یہ بچوں کا کھیل تو ہے نہیں. پارلیمنٹ سے آپ یو کین ایگری ٹو ڈس ایگری, آپ کا ڈفرنس ہو سکتا ہے, لیکن آج یہ جو ملک کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اٹ از اونلی بیکاز آف دی ایٹیٹیوڈ آف عمران خان صاحب, جس کو پھر اور آپ ٹرانسفر ہوا سمجھتے ہیں جو نیچے پارٹی کے نعمان اندر صاحب بھی, نے کہا ہے اور سر, آج ہم پھر میں انسٹیٹیوشن میں پہنچے. ڈاکٹر فروز صاحب کے پاس جاؤں گا, اس کا مجھے جواب دیجیے گا اختصار سے. جو آپ اس رائے پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انٹرم سیٹ اپ جب بنے گا, ظاہر بات ہے جب آپ کی ٹرم پوری ہوگی, وہ آپ لوگوں کو بٹھائے اور آپ ایک چارٹر آف اکانومی کریں. اس پہ جنرل صاحب آپ کا کیا کومنٹ ہے؟ then I will move on to ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ سارے اس کے اوپر اپنی ایک معاشی پالیسی کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ہائی لائٹ کیے جائیں, اور آئی کین اشور یو کہ ہماری جو فائنانشیل ٹیم ہے اور کامرس کی ٹیم ہے, دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. مطلب دے آر بینڈنگ بیکورڈز. ہو وڈ لائک ٹو سیٹ آف انفلیشن کو ہوا دے گا, ان امپلائمنٹ بڑھے گی, اور ہمیں اس کی پولیٹیکل کاسٹ, ہر پولیٹیکل پارٹی کا مین تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمیں پولیٹیکلی ہم اپریشیٹ ہوں. تو میرے خیال میں یہ اچھی سجیشن ہے, مل کے بیٹھے میثاق جمہوریت کریں, اور فرق سلیم جیسے لوگ اور باقی لوگ جو ہیں ان کی انپٹ لیں, اور ایک قومی پالیسی بنائیں جو لانگ ٹرم اکنامک پالیسی ہو. جن ملکوں نے ترقی کی ہے دنیا میں, ساؤتھ کوریا ہے, ہانگ کانگ ہے, چائنا ہے, جاپان ہے, انہوں نے کنٹینیوٹی آف پالیسی رکھی ہے. اور یہ نہیں ہوا کہ جب ایک حکومت آئی تو دوسری نے کہا کہ یہ تو غلط ہے, سی پیک کو سلو پیڈل کر دو اور اس طرح کرو. ایسے نہیں کرنا ہے. آئی ایم شیور کہ آگے انشاءاللہ مشکل سے ہم نکالیں گے ملک کو. بہت آپ نے ہم نکات اٹھائے. ڈاکٹر فروخ صاحب, سر کل IMF کا مشن آ رہا ہے 9th ریویو کے لیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب تو ان کی بہت سی شرائط پوری ہو گئی ہیں, سکسیسفل ہوگا, اور اس سے سٹیبلٹی آئے گی ہماری روپی میں, اور یہ امپیکٹ آ رہا ہے ڈی ویلیویشن کا وہ, اور جو پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہے, ان کو بریکیں لگیں گی, یا آپ نعمان وزیر صاحب کے اس نقطے سے متفق ہیں کہ یہ اور اوپر جائے گی؟ دیکھیے انوار صاحب, اس وقت معیشت جہاں کھڑی ہے, ہمارے پاس کوئی بھی گڈ چوائسز جس کو کہتے ہیں, کوئی اچھی چوائس نہیں. اچھا, چاہے IMF کے پاس جائیں یا نہ جائیں, دونوں کے نتیجے جو ہیں اس میں اضافی بوجھ پڑنے والا ہے پاکستان کے اوپر اور پاکستان میں رہنے والوں کے اوپر. دیکھیے ایک چوائس یہ ہے کہ ہم IMF کے پاس نہیں جاتے, اس کے نتیجے میں آپ سمجھیے کہ بہت خدشات بڑھ جائیں گے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, اور ڈیفالٹ کے نتیجے میں پھر چیزوں کی قلت ہو جائے گی اور ایک مہنگائی کا طوفان سامنے آئے. ایک دوسری چوائس ہے کہ ہم IMF کا حصہ بن جاتے ہیں, اس کے نتیجے میں ڈیفالٹ میرے نزدیک جو ہے وہ اس کا خطرہ ختم ہو جائے گا, لیکن مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے وہ تو آنے ہی والا ہے. ابھی ہمیں حکومت کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ 25% پہ مہنگائی جا رہی ہے. میرا تخمینہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں بھی بڑھنے باقی ہیں, گیس کی قیمتیں جو ہیں ان میں اضافہ باقی ہے, پیٹرول ڈیزل ہم نے دیکھ لیا وہ بڑھ گیا. تو یہ شرح جو مہنگائی کی ہے یہ کرنٹ شرح سے آپ سمجھے کہیں 30 یا 35% پہ جانے کا خدشہ ہے. اچھی خبر اس میں انوار صاحب یہ چھپی ہے کہ جو عالمی منڈیاں ہیں اس میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ آپ سمجھے $120 کی بیرل کی جو قیمت تھی وہ اب گر کے $80-85 پہ پہنچ گئی. اسی طرح جو کوکنگ آئل ہے جس کا ہم بہت استعمال کرتے ہیں, ایک کو 3 یا 4 بلین ڈالر کی امپورٹ ہوتی ہے, اس کی قیمت جو عالمی منڈی میں 7,000 ملین رنگٹ 7,000 ملیشین رنگٹ جو اس کی قیمت تھی فی ٹن کی, وہ گر کے 4,000 ملیشین رنگٹ پہ پہنچ گئی, یہ آدھی ہو گئی. اسی طرح کوئلے کی قیمت کوئی 10-15% کم ہو گئی ہے. تو یہ مہنگائی کا طوفان تو آئے گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی 3 سے 4 مہینے کے اندر وہ طوفان جو ہے وہ تھمتا ہوا نظر آتا. یہ تو سر بہت اللہ کرے آپ کے کیا کہتے ہیں منہ میں گھی شکر, 3 سے 4 مہینے میں یہ مہنگائی کا طوفان تھم سکے گا. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتا دیجیے گا, صاحب کو جاؤں گا, رشین آئل کے حوالے سے ان کے وزیر توانائی آئے تھے اسلام آباد. ہمارے جو وزیر مملکت برائے پیٹرولیم میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, انہوں نے پریسر میں کہا کہ بائی اینڈ آف مارچ رشین آئل پاکستان آنا شروع ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں, ایک تو آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, رشین آئل سے اور ہمیں سپورٹ مل سکتی ہے؟
अनवर साहब, मैं नहीं समझता हूं कि रशियन ऑयल से कोई बहुत बड़ा फर्क पहुंचने वाला है पाकिस्तान को। उसकी एक वजह यह है कि जो अभी हमारा तेल आता है मोस्टली गल्फ अरब कंट्रीज से, और वहां से हम, आप समझिए कि $80-85 का लेते हैं, उस पर कोई $4 का फ्रेट लग जाता है, तो समझिए हमें $90 का कहीं पड़ जाता है। रशिया से जो हम तेल लेंगे वो यकीनी बात है कि सस्ता होगा, लेकिन वहां पे जो फ्रेट का एलिमेंट है वो $19-20 का इजाफी पड़ेगा हमें। तो इसका मतलब ये है कि जो लैंडेड कॉस्ट है पाकिस्तान के अंदर, उसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है रशियन ऑयल और अरब गल्फ कंट्रीज का जो ऑयल। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रशिया के पास इस वक्त ऑयल के टैंकर्स की शदीद कमी है। वो शायद सप्लाई नहीं कर सकता अपने टैंकर्स के अंदर तेल डालने की वजह से। और फिर तीसरी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनीज का माफिया है मगरिब में, जो रशियन तेल को इंश्योरेंस नहीं करने दे रहा। तो अगर तो हम रशिया से तेल लेते हैं, उसको हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे, और फिर टैंकर्स की कमी की वजह से मैं समझता हूं कि उसका पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इम्पैक्ट बहुत कम हो। बहुत कम है। नुमान वजीर साहब, सर ये जो डॉक्टर फरूख साहब ने कहा है कि 3 से 4 में जो महंगाई का इस वक्त ऑन स्लॉट है, जिससे आम पाकिस्तानी शदीद मुतासिर भी है और परेशान भी है, इसमें कमी वाक़या होगी। यू एग्री विद दिस असेसमेंट नुमान वजीर खटक साहब? अनवर, मेरा में शायद थोड़ा बेहतर हो जाए, लेकिन हमें अपनी हैसियत पहचान कर, हमारा जो है ना, हम गरीब कौम है, गरीब लोग हैं, हमें उस तरह रहना है। महंगाई फिर भी होनी है, महंगाई होनी है, हमें उसको टॉलरेट करना है, लेकिन जो आपने जो मईशत को ठीक करने के लिए जो स्टेप्स, ड्रास्टिक स्टेप्स उठाने हैं, जो बड़ा पॉलिटिकली बड़ा नेगेटिव होगा, आपकी हर पार्टी को नुकसान देगा, वो उठाने हैं। उस पर बैठकर जो मैंने जैसे कहा ना, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी हैज टू बी साइन कि इलेक्शन के बाद जिसकी भी हुकूमत आए उसके ऊपर फिर वो स्नो बॉलिंग ना शुरू हो जाए ना, कि ये गलत कर रहे हैं, फलाना गलत कर रहे हैं। तो वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करे। महंगाई होनी है, बहुत ज्यादा होनी है, लेकिन आपने जो लोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है उसको प्रोटेक्ट करना है, टारगेटेड सब्सिडी देनी है। पेंशन आपकी 25,000 होनी चाहिए, मिनिमम वेज आपकी 35,000 होनी चाहिए, और ये 10-11 लाख रुपए पेंशन लेने वाले लोग हैं ना, इनकी पेंशन भी सीलिंग लगानी चाहिए, 3 लाख की सीलिंग लगानी चाहिए। इससे आपकी 900 बिलियन से बचकर 400 बिलियन रह जाएगा, 500 बिलियन आपकी सेविंग है। ये जो बड़े बड़े फैसले हैं ना, जो मैंने आपको भी भेजा था, जी बिल्कुल, बड़े फैसले लेने हैं, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठकर ये लेने, और उसको ओन करना है। ओन करके फिर अपने आवाम को बताना है कि ये मुश्किल के थ्रू हमने गुजरना है, ये हमारा वो होना है। सो दैट डिसीजन, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, हार्ड डिसीजन, हार्श डिसीजंस हैव टू बी टेकन, और आपने एक गरीब मुल्क की तरह रहना है। इस जो आप विलपूल में फंसे, इससे आपने निकलने का यही रास्ता है, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है। दिस कंट्री इज डूम्ड, कोलैप्स कर जाएगी, मुल्क कोलैप्स कर जाएगा। सियासत ना कोई पार्टी रहेगी, ना कोई सियासत होगी। तो ये है, यू हैव टू टेक दिस हार्ड। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हार्ड डिसीजंस लेने हैं, देयर इज नो इजी रूट। जनरल क्यूम सर टूवर्ड आपने गुफ्तगू, ज़ाहिर बात है आप माशाल्लाह खुद भी बड़ी सूझबूझ वाले शख्स हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं। पॉलिटिकल कॉस्ट होगी, लेकिन हार्ड डिसीजन लेने हैं, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तो इस अज़म का इजहार किया है कि उसकी जितनी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी वो उसके लिए तैयार हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी कैसे सर इन ट्रबल्ड वाटर्स से, क्योंकि ज़ाहिर बात है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, तो ज़मीनी हक़ायक़ हैं, इक़्तिसादियात की आपने तज़कियत सुन लिए, डॉक्टर फ़रूख साहब के, नुमान वज़ीर साहब की गुफ्तगू सुन ली। कैसे सर इस बैलेंस को क्रिएट किया जाएगा कि आवाम जो है वो भी बिल्कुल ही प्रेस ना हो जाए, और जो बड़े फैसले कर रहे हैं वो भी किए जाएं? देखिए, कतई नज़र इसके कि इलेक्शंस कब होते हैं और हुकूमत कौन सी आती है, मेरे ख्याल में हम अपनी ये मईशत की बहाली के लिए जो एफर्ट्स हैं, इनको कभी भी बैक बर्नर पे नहीं रख सकते। तो दैट इज़ द रीज़न कि IMF को किसी लिहाज से भी तैयार करके, अभी कल वो आ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके साथ ये हमारा मुआहदा हो जाता है और 9th रिव्यू वो क्लियर हो जाता है, और उसके बाद ये मुख्तलिफ मुल्कों से जो पैसे आने हैं, 8-10 अरब डॉलर आते हैं, तो डॉलर की जो को ब्रेक लगेगी एक। अच्छा। ना सिर्फ ये कि ब्रेक लगेगी, यू विल सी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट भी आएगी, वो बेटर भी होगा। सेकेंडली, जो तो पर इन्फ्लेशन है, इस पे टाइम लगता है। अभी इन्फ्लेशन को कम करने का एक तरीका ये होता है कि आप, ये डिमांड और सप्लाई का इशू है
کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بیٹر ہو. ایگریکلچر کے اندر آپ پر ماڈرن ٹیکنالوجیز انوالو کر کے Exports کوشش بڑھائیں. کریں کہ اینول جو آپ کی کراپس ہیں, مثلا کاٹن ہے, رائس ہے, ویٹ ہے, ان چیزوں کو, لیدر ہے, آپ کے سپورٹس گڈز ہیں, آپ کے میڈیکل انسٹرومنٹس ہیں, ان کی ایکسپورٹ وغیرہ بڑھائیں, اور اسی طرح ایگریکلچر ریسرچ سے بہتر انڈسٹری کو بھی آگے چلایا جائے. تو آئی کین ایشور یو کہ انشاءاللہ مشکل ضرور ہے, لیکن اتنا ڈوم اور گلوم کا سیناریو نہیں ہے کہ ہم کولیپس کر جائیں گے. خدا کے کرم سے پاکستان زندہ رہنے کے لیے رہا ہے, بنا ہے, اور یہ آگے چلے گا. مشکل وقت میں ہے, اور یہ وہ کہتے ہیں نا, ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. آئی کین ایشور یو کہ یہ لیڈرشپ کرائسس بھی رہی ہے اوورال ہماری, جس کی وجہ سے ہم دور رس, ہم اپنا ڈنگ ٹپاؤ ہماری پالیسی رہی ہے. لون شونز لے لیے, کام چلا کے آگے نکل گئے, اور یہ نہ دیکھا کہ آگے 15-20 سال 25 سال کے بعد کیا ہوگا. تو پھر ایسے تو ملک نہیں چلتے نا, دور رس پالیسیز بنانی ہوگی. اور آپ نے جو کوشچن کیا ہے, آئی ایم شور کہ یہ میثاق جمہوریت, ابھی دیکھیں ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں ایکسیپٹ تحریک انصاف کے, اینڈ آئی ایم شور کہ تحریک انصاف کے لوگ بھی محب وطن لوگ ہیں, ان کو بھی وو کیا جائے گا. اور جب بھی یہ الیکشن ہوتے ہیں, یہ الیکشن کا ویٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, اس سے پہلے بیٹھ کے یہ طے کر لینا چاہیے کہ کیا ہے, اور اگلی حکومت جو بھی آئے وہ اس کو پرسو کرے. اور اسی طرح یہ ٹیررزم کا مسئلہ جو ہے, یہ بھی فارن انویسٹمنٹ کو افیکٹ کرتا ہے, آپ کے سی پیک کو افیکٹ کرے گا. ان چیزوں کو بھی ہمیں روکنا ہے. تو ایٹ ون ٹائم آل فرنٹس کے اوپر لڑنا ہے. یہ آپ کے پرائم منسٹر نے بڑا ٹھیک کہا کہ ہم اپنی طرف سے پوری انشاءاللہ کوشش کریں گے, اور یہ ٹیررسٹ کو جڑ سے اکھاڑ کے ہم پاکستان سے پھینکیں گے, اور معیشت کے لیے بھی ہم خدا کے کرم سے وہ سٹیپس لیں گے, ایون ایف ہمیں پولیٹیکل نقصان ہوتا ہے, لیکن پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم آگے چلیں گے. بہت بہت شکریہ سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب, بہت بہت شکریہ سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اور محمود بابر نے ہمیں ابتدا میں جوائن کیا, بعد از ان کی کوئی کمٹمنٹ تھی, بارکیف انہوں نے تجزیہ دیا. ویورز, یہ آج کا شو تھا. انتہائی افسوسناک پشاور کا واقعہ ہوا. Our heart goes out to those who lost their lives, اور ہم پروگرام کے پلیٹ فارم سے پی ٹی وی کی طرف سے ان تمام فیملیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں جنہوں نے اپنے پیارے آج کھوئے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس پہ جگہ عطا فرمائے, اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کر. اسی طرح لسبیلا اور کوہاٹ میں جو لوگ چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ان دعائیہ کلمات کے ساتھ پروگرام کو یہاں کلوز کریں گے. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.